بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے واقعہ حضرت لوط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت لوط کے والد کا نام ہاران تھا، جو تارخ کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے، یعنی کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم پر سلام لانے والوں میں سب سے پہلے شامل تھے، نیز آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہی اہل ستون کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ایک عرصے بعد ستون نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ ناظرین گرامی، ستون کے آس پاس 5 خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک شہر کی آبادی 1 لاکھ نفوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا نہایت ہی خوبصورت شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی اور لہلہاتے کھیت یہاں کے رہائشیوں کی ضرورت سے بڑھ کر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قربت کے مارے بستیوں والے بھی اپنی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کرتے تھے، مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھل، سبزیاں اور اناج ان کی ملکیت تھے۔ یہ چاہتے تھے دوسری بستیوں کے لوگ ان کی بستیوں میں نہ آئیں، مگر یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ناظرین، جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اور غرور و تکبر اور عادت بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے۔ اتنے میں ہی ابلیس ان کی بستی میں آیا، ایک بزرگ کی شکل میں، اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس بزرگ کی بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ بتاؤں گا اگلے دن وہ ایک نہایت خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر بدکاری کے مغرد یعنی ملعون لوگ تھے، انہوں نے شیطان کے کہنے پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد اعظم میں پہلے کسی کو خیال نہ آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا، اور قرآن کریم کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط اپنے قوم کی بدفعلی کی وجہ سے دن رات فکر مند رہتے اور ان کو نصیحتیں کرتے رہتے، مگر اس قوم پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ فخریہ طور پر بڑھ چڑھ کر یہ کام کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور جب ان سے ان کے بھائی لوط نے فرمایا تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار جو تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم کو حضرت لوط کا سمجھانا برا لگتا تھا، تو چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم اسی طرح ہمیں برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ جس کا ذکر سورہ شورى میں کچھ یوں ہے کہ وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ مگر حضرت لوط مایوس ہونے کی بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، مگر وہاں تو کیفیت ایسی تھی کہ مرض بڑھتا گیا۔ جو حضرت لوط ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے۔ پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک انہیں دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا،
فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، مگر اب انہوں نے عذاب کی فرمائش کر دی۔ سورہ عنکبوت میں ان کا ذکر کچھ یوں کیا گیا ہے کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو اور ایمانت دار ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ ان کی بات سننے کے بعد حضرت لوط کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے، اب یہ راہ راست پر نہیں آنے والے۔ انہوں نے نہایت ہی بے بسی کے عالم میں دعا کے لیے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، اے خدا ان احمق لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط کی دعا کے بعد عذاب کے فرشتے حضرت ابراہیم سے ملاقات کے بعد آپ کی بستی میں آئے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہو گئے۔ سورہ ہود میں ہے کہ جب ہمارے عذاب کے فرشتے حضرت لوط کے پاس آئے تو وہ افسردہ اور تنگ دل ہو گئے اور کہنے لگے آج کا دن نہایت مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے، جو نہایت خوبصورت اور نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت بد کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، اس نے گھر میں موجود نوعمر لڑکوں کی موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے لوط کے گھر پہنچے اور مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس موقع پر بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے حوالے سے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ ناظرین، فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط کی بے بسی اور پریشانی کو دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے گویا بولے کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، اور تمہاری بیوی جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی، اور ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے۔ حضرت لوط حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، مگر کچھ دور پہنچ کر اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ گئی اور ان کے ساتھ ہی جہنم رسید ہو گئی۔ قوم پر عذاب صبح کے وقت ہی آیا تھا، چنانچہ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو جڑ سے اکھیڑا اور اپنے بازوؤں کے اوپر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی آوازیں سنی۔ پھر جبریل نے بستی کو زور سے زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ ناظرین، سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر جب ہمارا حکم پہنچا ہم وہ بستیاں الٹ دیں اور پھر اس زمین پر کنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، اور وہ مظالموں سے کچھ دور نہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔